السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بالوں کی خشکی کے حوالے سے، کیونکہ سردیوں کے موسم میں عمومی طور پہ سر کے بال خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ موسم کے اندر سردی کی شدت کی وجہ سے نمی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد خشک ہو جاتی ہے، اور جلد کی خشکی کی وجہ سے سر کے بال بھی جو ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، اور کون سے نسخہ جات اور کون سے ایسے ٹپس جو ہیں وہ اگر ہم اختیار کر لیں تو بالوں کی خشکی سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ بالوں کی خشکی، تو بالوں کی خشکی کے کئی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کے اندر خشکی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ گرم اور خشک غذاؤں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی جلد میں جب خشکی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بال خشک رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالوں میں خشکی اور سکری جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں کے موسم کے اندر عمومی طور پر لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جب جلد خشک ہو جاتی ہے تو بال بھی انتہائی خشک ہو جاتے ہیں، اور بالوں میں خشکی اور بال بالکل کھردرے اور خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی امراض بھی ہیں جن کی وجہ سے، کوئی پیچیدہ امراض ایسی جن میں زیادہ اینٹی بائیوٹکس اور گرم خشک ادویات کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ جلد میں خشکی واقع ہو جاتی ہے اور بال بھی خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ علامات میں کیا ہوتا ہے کہ علامات کے اندر عمومی طور پہ سر کے بال جو ہیں وہ کھردرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی جڑوں میں دیکھا جائے تو خشکی اور سکری جو ہے وہ، یا اس کو کھجانے سے عمومی طور پہ وہ جو سکری ہے وہ نمودار ہوتی ہے اور اس کے باریک باریک چھلکے جو ہیں وہ اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے گرم خشک غذاؤں کی زیادہ استعمال کی وجہ سے پھر وہ جلد جب خشک ہوتی ہے تو اندرونی جو بالوں کی جو جڑیں وہ بھی خشک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بال عمومی طور پہ جھڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو سب سے پہلا ہم نے علاج اس کا کرنا ہے وہ ہے غذائی علاج۔ تو سردیوں کے موسم میں عمومی طور پہ غذائی علاج کے اندر جتنی یہ سبزیاں جیسے کہ شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، چکندر ہے، کھیرے ہیں، یعنی اس ٹائپ کی جو غذائیں ہیں ان کا استعمال زیادہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پہ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں، یعنی پیاس کی جب ان کو شدت محسوس ہوتی ہے تب جا کے وہ کوئی ایک آدھ گلاس پانی کا پیتے ہیں، لیکن یہ بات بہت زیادہ غلط ہے۔ چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمی ہو، جسم کا اندرونی جو فنکشن ہے وہ اپنا نظام وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اسی تناسب سے پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کم از کم دن کے اندر 12-14 گلاس لازمی پانی پینے چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ پانی کی جتنی زیادہ آپ پئیں گے وہ اتنی زیادہ افادیت ہے اس کی، کیونکہ اندرونی جتنا نظام ہے وہ ریفریش ہوتا رہتا ہے، اندر سے گرمی اور خشکی جو ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہے، گردے جو ہیں وہ پراپر طریقے سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، پیشاب جو ہے وہ کھل کر آتا ہے، پاخانہ کھل کر آتا ہے، جس کی وجہ سے کئی اندرونی امراض جو ہیں وہ باہر خارج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ کم از کم 12-14 گلاس لازمی دن میں آپ پئیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ غذا کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹینڈے وغیرہ اس ٹائپ کی جو سبزی ہیں ان کا استعمال زیادہ رکھا جائے، جو گرم اور خشک سبزی ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں دوسرے دیسی علاج کی طرف، تو اس میں بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک چند چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کی جلد کی جو خشکی ہے، جو سر کی جو خشکی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ نے بیری کے پتے لینے ہیں،
بیری کے پتے آپ نے 1 پاؤ کی مقدار میں لے کے آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد وہ پانی آپ نے چھان کے علیحدہ کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا، فرض کریں وہ پانی اگر 1.5 پاؤ ہے تو 1.5 پاؤ پانی کے اندر آپ نے 10 گرام سکہ کا یا 10 گرام آملہ، یہ آپ نے پاؤڈر اس کے اندر ملا کے گرم پانی کے اندر آپ نے 10 منٹ کے لیے اس کو اوپر ڈھکن دے کے رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی کو چھان کے اس کو اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ ذرا مل لیں یا چمچ کے ساتھ مل لیں۔ اس کے بعد بالوں کے اندر مساج کریں۔ یہ انشاءاللہ یہ چند دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بالوں کی جو خشکی ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔